2. Bölüm Beyaz. یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی. یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کی فرزند کا پیر زخمی کر گیا. مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی کوئی داغ پشیمانی رہ جائے. اپنے غصے کے اونٹ کو اور جہالت کو لگام دو تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ خسارے کے طوفان کو توڑ سکیں. شامی چیلے اور امر و آس کے نہ نظر آنے والے فوجی اپنے لباس بدل کر آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں تاکہ عرب و عجم کی لڑائیوں سے اور اموی و علوی فتنوں سے مدائن کو پیغمبر کے بیٹے کے لیے ناامن بنا سکیں. ان کے فریب میں مت آئیے گا. بھائیو، یہ شخص ابو تراب کا منصوب فرما روا ہے کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا. وہ مدائن کے لیے ان کے ٹاٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے. تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے. جناب فرما روا، ہم جان بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے. آہوزاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے. بھائیو، دعا دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پھر رہی ہو؟ بڑے حساب کتاب کرنے تمہیں. میرا دل آشفتہ حال ہے سلیمہ، اس سرکہ پیاز کی طرح جوش مار رہا ہے. اگر دل آشفتہ ہو تو رشی پر ہاتھ ماری ہو تو حاملہ ہو، عمر پر عاشق ہو. اتنی بری ہو گئی ہو اب بھی حیا نہیں آتی تمہیں؟ عمر میرا دودھ پی چکا ہے، مجھ پر حرام ہے. ارے جاؤ جاؤ، تمہیں حرام حلال سے کیا واسطہ. نانا خالہ، تم آ گئی میری جان. حنانہ تم پر قربان ہو جائے، کافی دیر کر دی تم نے. پتہ ہے شہر کتنا پرآشوب ہے، لگ رہا ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ہاں تو زلزلہ آیا ہے میری جان، زلزلہ آیا ہے میرا پھول. ایک ارب زخمی خلیفہ عجم شہر میں ہے، یعنی زلزلہ آ گیا. میں ڈر رہی تھی کہ تم بھی نہ پس جاؤ.
मैं भी शिकार हुई। एक अजब मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम, हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी। हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली। बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा। खुदा पर जुड़े हुए हैं। है तबीब मोहतरम, जो भी कर सकते हैं कीजिए। खुदाया हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार, परेशान न हो।
ایسے معجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر. شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں. ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے. وہی زہر کہ جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا. آپ کی ذات امام کے لیے باوثوق ہے. میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے. میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے. معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اس محل میں گھس آیا ہو اور خدا نہ کرے زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے. تم حق بجانب ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نے ان دنوں میں اپنے لالچی ساتھیوں سے بہت ساری چھوٹیں کھائی ہیں. وہ ایک قابل اعتماد طبیب ہے سردار. فکر مت کرو. امام کے کھانے کو پہلے خود باورچی کو کھلایا جائے گا تاکہ خیانت کی سوچ بھی اس کے پاس نہ پھٹکے. گوشت کی حفاظت بھی اپنے بھتیجے مختار کے سپرد کر دوں گا جو ہر حوالے سے لائق اور مطمئن شخص ہے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. خدا کبھی آپ کو غریب و خوار نہ کرے سردار. تم اس کمرے سے ہلنا مت. اس شرط پر کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے. کچھ ہوا ہے؟ ایک بار مجھے وہم ہوا تھا. مجھے لگا کہ طبیب ہی مارنے والا ہے. تو پھر اس حالت میں تو ایک بندہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے مقرر کرنا ہوگا. آپ بالکل مطمئن رہیے امیر. میں کوشش کروں گا کہ وہم و گمان کو اپنے پاس نہ آنے دوں. ہو کیسا غضب کا بخار ہے تمہیں. تمہارا تو پورا بدن آگ میں جل رہا ہے سردار. میرے دل پر غموں کے داغ ہیں امیر. اس قدر مردوں کی نامردی کا داغ. ایک ٹھنڈے پانی کا برتن لاؤ. آؤ سردار کے جوتے اتارو. اس کا فوجی لباس اتار کر اس کے پیر دھلاؤ. مجھے یقین تھا تم آؤ گے. میں آ گیا مگر تلوار کے بغیر. کب اپنی تلوار سے دوستی کرو گے مختار؟ اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے جیسا شخص عقل کی جگہ دل کے حکم پر چلے. میری تلوار میان میں ہی رہے گی. بہت بدل گئے ہو ابو اسحاق. عقل مند ہو گیا ہوں کیان. اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ اپنے دل کی جگہ اپنی عقل کو استعمال کروں. قدرت کے آداب اور طہارت کے آداب میں بہت فرق ہے سردار. وہ فرما روا جو بغیر تدبیر کے میدان جنگ میں اتر آئے وہ اپنی بھی جانوں کا نقصان کرے گا اور فوج کا بھی. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کسی غلط سوچ کا شکار ہو گئے. اگر کوئی سردار اپنی تلوار کو میان میں رکھے اور کسی ہاری ہوئی جنگ میں نہ جائے تو یہ فعل شیطان کی اطاعت نہیں ہے. یہ اجتناب خودکشی ہے جو کہ وحی الہی کی پیروی ہے. اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کیجیے. جب آپ لوگوں نے جنگ کے لیے کمر کس لی تھی تو میں نے خطرے کے بارے میں بتایا تھا مگر نہ ہی تم نے سنی اور نہ امام نے. اپنے دل کو ایک مٹھی پر کوفیوں کے وعدہ خلاف اجتماع کی باتوں سے مطمئن کر لیا تم لوگوں نے. بالکل اس بے یار و مددگار شخص کی طرح جس نے سیلاب میں تختے کی بجائے پتھر کو اپنے ساتھ لے لیا. میں
آج کے بعد اپنی تلوار کو اس جگہ نیام سے نکالوں گا جب میں خود چلا کے کہوں حملہ. مختار، کچھ خبر ہے کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ فصلیں تیار ہیں چاچا جان، گندم کی کٹائی کر رہے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس سال بغیر نقصان کی فصلیں کاٹی ہیں. یہ بھی ایک پہیلی ہے میرے لیے. ان ہنگامی حالات کی زد پر جہاں علویوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اپنا سر چھپا کر کھیتی باڑی اور زراعت میں مصروف ہو گئے ہو. کیا تم نے اسے بتایا کہ امام نے کس طرح زخم اٹھائے ہیں؟ جی ہاں امیر، مجھے امید ہے کہ گندم کی فصلوں کی خوشی صحیح سننے کے درمیان حائل نہ ہوگی. امام اب کیسے ہیں؟ زخم گہرا ہے کیان. ضربت کی کاٹ ران کے مغز اور ہڈیوں تک سرایت کر گئی ہے. شکر خدا خنجر زہریلا نہیں تھا. گستاخی معاف چاچا جان، آپ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہوں. راہ حلال سے کسب معاش کرنا خدا کی راہ میں جہاد سے کم نہیں ہے. اور میں خدا کا شکر ہے کہ زمین سے مقابلے کی اس جنگ میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی طرح نقصان اٹھانے والا نہ تھا. معاش کی تلاش بھی ایک قسم کا جہاد ہے، مگر اس وقت ہرگز نہیں کہ جب کچھ لوگ تلوار اٹھائے ہوئے تمہارے دین کی جڑ کاٹ دینا چاہتے ہیں. جانتے ہو امام سفید محل کی طرف کیوں آئے ہیں مختار؟ جانتا ہوں. کیوں آئے ہیں؟ اس اعتماد کی بنا پر جو انہیں آپ پر ہے. بہت خوب. کیا یہ ہماری کم عزت افزائی ہے کہ مولا نے جو جسمانی اور روحانی زخم اٹھائے ہیں اس کے باوجود ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شمار کر کے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس موجودہ صورتحال میں ہم اہل بیت نبوت کے عزیز ہیں. حیف نہیں ہے کہ اس اپنے پن کو زمین اور فصلوں کی نظر کر کے ضائع کر دیں. مجھ سے کون سی مدد ہو سکتی ہے؟ دشمن کو پیٹ مت دکھاؤ، میدان میں آؤ، جنگی لباس پہنو، اپنی تلوار کے قبضے کو تھامو اور اپنے چچا کی کمر کو مضبوط کرو کہ ہم دونوں ان شیاطین کے شر کو ناکام بنا دیں. اس وقت دشمن کے شر کو ختم کرنے کے لیے ایسی تلوار ہونی چاہیے جو جہالت کی گردن توڑے، اور میرے پاس ایسی تلوار نہیں ہے. یعنی تم پھر جہاد سے بھاگنا چاہتے ہو، وہ بھی عین اس وقت جبکہ امامت نے کھلم کھلا تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے. چاچا جان، میں ایک 13 سال کا نوجوان تھا کہ میرے والد مارے گئے اور آپ نے میری کفالت قبول کی. بس حق پدری آپ کے پاس ہے. ادب کی رسمیں اور شریعت کے احکام یہ حکم کرتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت کروں تو قبول ہے، مگر یہ توقع رکھتا ہوں کہ فہم و شعور کی حد میں مجھ سے بات کریں گے آپ. میں ایک 40 سالہ مرد ہوں. وہ شخص جس نے جوانی سے ہی اپنی تلوار سے بیعت کر لی ہو وہ یقیناً میدان جنگ سے بھاگنے کو عار سمجھتا ہے، مگر جنگ لڑنے کے بھی کچھ قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں. دولت ترازو میں یعنی زور بازو میں. حضرت شیطان کے ہاتھ میں آج سونا ہے چاچا جان. اس جنگ میں قدم رکھنا بھی غلطی تھا اور آگے بڑھانا بھی غلطی در غلطی ہے. خدا کی پناہ شیطان کے وسوسے سے. زبان شیطان ہے جو تمہارے منہ میں چل رہی ہے.
तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुक्मा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर मेरी जिंदगी के दरख्त ने ये तल्ख मेवा दिया? तल्ख मेवा जहरीले मेवे से बेहतर है। मैंने अपने अकीदे का सच्चा इजहार किया है। कसूर आपका है, कुछ छुपाने की आदत ही नहीं होने दी। क्या करूं बताइए? अपनी जान और दिल से मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा ना होता तो मैं सफेद महल ना आता। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? माविया ने इमाम के सर के बदले 1000 दीनार शामी और अपनी बेटियों में से एक देने का वादा किया है। जानते हो इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी इस वादे ने लालच का भूत बहुत सौ के अंदर पैदा कर दिया। यानी जमीन इमाम के लिए गैर महफूज हो गई है और आज से इस सफेद महल के खादमीन और मुहाफिजीन सब के सब मुआविया के खुफिया फौजी हो सकते हैं। आप इतने सारे गैर मरे दुश्मनों में इमाम की जान को कैसे बचाना चाहते हैं? बहुत बड़ा वजन है हमारी गर्दन पर। कुछ ऐसा करो कि इस वजन से हमारी कमर टूट न जाए। मैं तुमसे ज्यादा अमानतदार शख्स किसी को नहीं समझता। ऐसा कुछ करो कि बरोज़े हिसाब रसूल खुदा के हुजूर हमें शर्मिंदगी ना हो। किस फिक्र में हो मेरा फूल? मतलब क्या ऐसा हो सकता है हनाना? मुख्तार अगर कोई काम करना चाहे तो हाथी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। यानी तुम इश्क के मौजे से गाफिल हो। इश्क वो वाहिद गिरा है जो मुख्तार जैसे शेर को गिरा सकता है। अगर नारिया की आंखों की जादूनुमा तेजी ठंडी हो गई तो फिर क्या? नादिया कोई बेहुनर औरत नहीं है खालिक की जान, उसके भी कम मुकाबिल नहीं थे। मैं खुद उनमें से एक हूँ। आज तक मैं उस हसद की आग में जल रही हूँ। क्या वाकई तुम भी मुख्तार की आशिक थी खाला जान? मुख्तार जैसा दिलावर अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़े हजूम। Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle.
aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil.